بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قدر دیکھیں گے۔ سورہ قدر ایک مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ سورہ قدر کی اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسا کہ سورت انزلنا، سورت لیلۃ القدر اور سورہ قدر، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ترجمہ تفسیر کی طرف جانے سے پہلے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول میں بہت سے واقعات آتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اس بات پر بہت زیادہ غمگین تھے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہوتی تھیں، کہ پہلی جو امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کی جو عمریں تھیں وہ تو 1,000 سال ہوتی تھیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی تھیں۔ تو اب جو امت محمدیہ، اب ہم دیکھ لیں، اگر اپنے راؤنڈ اباؤٹ ہم دیکھ لیں تو موسٹلی کوئی ہوتا ہے جو 100 تک جاتا ہے جس کی ایج، لیکن موسٹلی 70 to 80 ایئرس موسٹلی لوگوں کی ایج ہوتی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر بہت غمگین تھے کہ میری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، اس لیے میری امت جو ہے وہ نیک اعمال میں پہلی امتوں کی برابری کیسے کر سکتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی کہ اگر امت محمدیہ، مطلب ہم لوگ جو ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں نا، ہم ایک رات کی عبادت کریں گے، مطلب جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس دن کی عبادت کریں گے تو وہ رات ہمارے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا واقعہ نا صحابہ کرام کو سنا رہے تھے کہ ایک مجاہد تھا جو کہ 1000 مہینے تک نا مسلسل جہاد کرتا رہا تھا اور اس نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے تھے 1000 مہینے تک۔ اب دیکھیں کتنا لمبا ڈیوریشن ہے، 1000 مہینے۔ اب آج کل تو ویسے کسی نے جنگ وغیرہ کرنی ہو تو وہ تو آج کل تو جدید آلات وغیرہ آگے ہوئے ہیں نا، تو ان کے ذریعے ہم جنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو تلوار، نیزے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جنگ کے لیے۔ تو اب اس مجاہد نے نا اپنے ہتھیار 1000 مہینے تک نہیں اتارے تھے اور مسلسل جہاد کرتا رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ سن کر نا اب بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی کہ اچھا اس مجاہد نے 1000 مہینے تک جہاد کیا ہے تو اب اس کو کتنا زیادہ ثواب ملا ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اب یہ صورت نازل فرمائی تھی کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کی عبادت کا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس کے شان نزول میں وہ یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا حال یہ تھا کہ وہ ساری رات عبادت کرتا رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ پھر جہاد میں مشغول رہتا تھا کہ رات پوری اس نے عبادت میں گزارنی ہے اور صبح کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ اس نے جہاد میں گزارنا ہے۔ اب 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے تھے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ یہ سن کر اس کی لمبی عمر اور اتنی عبادت پر ان کو بہت رشک ہوا کہ اچھا اس بندے کی اتنی لمبی عمر تھی اور اس نے پورا دن اب وہ جہاد کرتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، اس نے اپنی اتنی ساری عمر جو ہے وہ عبادت میں گزار دی۔ تو صحابہ کرام کو یہ سن کر نا بہت زیادہ رشک ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اب یہ صورت نازل فرمائی تھی، سورہ قدر۔ اسی طرح سے اب چوتھا واقعہ جو کہ اس کے شان نزول میں ہے وہ یہ کہ ایک روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ ان اصحاب نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر صحابہ کرام کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے نا یہ والی صورت نازل فرمائی تھی۔ اب یہ تو ہم نے اس صورت کا شان نزول دیکھ لیا کہ اس میں نے آپ کو 4 واقعات بتا دیے ہیں کہ یہ 4 واقعات اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا شان نزول، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی امپورٹنس دیکھتے ہیں، اس صورت کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کی ہم فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہی بیان کی ہے کہ اس رات، مطلب لیلۃ القدر کی رات کو جو عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، یا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں 1000 مہینے یہ کتنے آلموسٹ سال بنتے ہیں، یہ تقریباً 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس بنتے ہیں، آلموسٹ کہہ لیں 83 ایئرس کی عبادت۔ اگر ہم ایک رات کی عبادت کر لیں تو ہمیں 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کی عبادت کا یا اس سے بھی زیادہ ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس شخص کے جو کہ شراب پیتا ہے یا پھر خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، شراب پینا بھی اور خنزیر کا گوشت بھی، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم و بد نصیب ہے۔ اب اس سورت کے ترجمہ تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی۔ صحیح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مطلب اب ہمیں اسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اب طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے 21 روزے کی رات ہو گئی، 23، 25، 27 اینڈ 29 روزے کی رات، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھ لی ہے شب قدر کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس رات میں کوئی خاص دعا وغیرہ کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں اسپیشلی خاص دعا کیا مانگنی چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ آپ سب کے ساتھ یہ میں آیت شیئر بھی کر دوں گی، اس آیت کو آپ یاد کریے اور جب لیلۃ القدر کی رات ہو یا طاق راتیں جو ہوتی ہیں ان راتوں میں اس دعا کو پڑھیے کثرت سے۔ اب ہم اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اِنَّا بے شک، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لیلتی رات، قدر قدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو شب قدر میں۔ اب یہاں پہ اس کو کیا ہے؟ قرآن مجید کو۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ قدر ہے کیا۔ قدر کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قدر کا مطلب ہے عظمت و شان، ٹھیک ہے۔ اب اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس کی عظمت اور اس کی شان ہے۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص بے عمل انسان ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شان نہیں تھی، اس رات عبادت اور توبہ استغفار کر کے عظمت و شان پا لیتا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا مطلب ہو گیا اب عظمت و شان، کیونکہ اس کی وجہ سے جو انسان جس کی پہلے اتنی زیادہ عظمت و شان نہیں تھی وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے توبہ اور استغفار کر کے بہت کی عظمت اور شان پا لیتا ہے۔ دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر اور حکم۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس رات میں مخلوق کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کام کے لیے مقرر ہیں۔
ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پیش آنے والے واقعات یعنی انسان کی عمر، موت، رزق، حج یا بارش وغیرہ، یہ سب کچھ نا اب اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے، مطلب انسان کی تقدیر اس رات کو لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے قدر کا مطلب دیکھ لیا ہے عظمت و شان، دوسرا مطلب ہم نے دیکھ لیا ہے قدر کا تقدیر اور حکم۔ اب تیسرا مطلب ہم دیکھتے ہیں قدر کا۔ تیسرا قدر کا مطلب ہے تنگی۔ اب یہاں پہ اس کا تنگی کیوں مطلب ہے؟ وہ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ زمین کا دامن ان رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سورت کا باقی کی تمام آیات کی ترجمہ تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں تھے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک کوسچن آ سکتا ہے کہ قرآن مجید صرف شب قدر میں ہی تو نہیں اترا، بلکہ یہ تو دور نبوت میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، تو پھر یہاں پہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہونے کا اس صورت میں ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ اصل میں قرآن مجید نا لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے، پھر جب لیلۃ القدر کی رات ہے نا تو وہاں لیلۃ القدر کی رات کو لوح محفوظ سے لا کر آسمانی دنیا میں نا بیت العزت میں لا کر رکھ دیا گیا تھا، کہ اصل میں جو قرآن مجید ہے وہ پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے، اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات کو لوح محفوظ سے لا کے بیت العزت میں لا کے رکھ دیا گیا تھا، کہ بیت العزت کیا ہے؟ آسمانی دنیا میں ایک جگہ ہے کہہ لیں جس کو ہم بیت العزت کہتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ اس قرآن کو 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تھوڑا تھوڑا لاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب تو اب اس کا یہ بنتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی وحی لیلۃ القدر کو اتری ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری ہے وہ لیلۃ القدر کو اتری ہو، اس رات لیلۃ القدر ہو، یعنی قرآن مجید کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر کو ہوئی ہو، اور باقی جو ہے قرآن وہ بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا ہو۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ وَمَا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ما کا مطلب ہے کیا، أَدْرَاكَ تمہیں کیا معلوم، ما کا مطلب ہوتا ہے آگے کیا، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا لیل رات اور قدر، ٹھیک ہے، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ اب اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اب دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا تو ترجمہ ہے، یہ اصل میں کوسچن کی فارم میں ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پہ یہ سوال اس رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے، یہ جاننا اور بتانا صرف اللہ تعالیٰ کی کام ہے کہ اس رات کی کتنی زیادہ عظمت ہے۔ اب ہم تیسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، خیر من الف شہر، خیر بہتر ہے، من سے، الف شہر، الفی ہوتا ہے 1000، شہری مہینہ، ٹھیک ہے۔ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت جو ہے نا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیسن میں بھی کہ اب یہاں پہ 1000 سال کتنے 1000 مہینے جو ہیں وہ کتنے سال کے برابر ہیں؟ 1000 مہینے 83 سال اور 4 منتھس کے ایکول ہیں، 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے ایکول بنتے ہیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس رات لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کر لیتے ہیں نا تو ہمیں 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس آیت کا ہم اب دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ تنزل اترتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، والروح، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، روح القدس، مطلب یہاں پہ روح کا مطلب ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس میں، بِإِذْنِ حکم سے، ربہم ربی رب، اور ہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا
اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی رحمت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے بندے مرد ہوں یا عورت نماز یا ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، ان سب کے لیے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتوں کے اترنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد فرشتوں کے اترنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ ہر کام کے لیے اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بتایا ہے۔ اب ہم سورہ قدر کی لاسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہے، حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع فجر تک، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہوگی کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور شر کا نام ہی نہیں۔ اور بعض حضرات نے اس سے مراد یہ بھی لی ہے کہ فرشتے ہر ایسا امر لے کر آتے ہیں جس میں خیر و سلام ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں، یہ سلامتی، ہر طرح کی خیر طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ محسوس نہیں ہے، شروع رات سے لے کر طلوع فجر تک یہی حکم ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا اس سورت کا ترجمہ تفسیر کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔